صلیبی جنگوں میں ایک مرتبہ فلسطین کا کچھ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا تھا، جس میں بیت المقدس بھی شامل تھا۔ صلیبی سرداروں نے وہاں اپنی بادشاہت قائم کر لی تھی۔ جن مسلمان بادشاہوں نے چھنے ہوئے علاقے کو واپس لیا، ان میں سلطان نور الدین محمود زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ صلیبیوں کے خلاف جنگی تیاریوں کا آغاز موصل کے ترک امیر عماد الدین زنگی کے زمانے میں ہوا۔ سرداروں میں سے نجم الدین اور شیر کوہ عماد الدین کے دست و بازو تھے۔ نجم الدین ایوب ہی کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر شہرت کے آسمان پر چمکنے والا تھا۔ نام اگرچہ یوسف رکھا گیا، لیکن وہ صلاح الدین کے لقب سے مشہور ہوا۔ عماد الدین کے جانشین نور الدین نے صلیبیوں سے لڑائی کی پوری تیاری کر لی تھی۔ صرف ایک خدشہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی۔ اگر وہ صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کر لیتے تو نور الدین کے تمام منصوبوں پر پانی پھر جاتا۔ خطرے کے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے سلطان نے شیر کوہ کو مصر بھیج دیا، اور وہ اپنے نوجوان بھتیجے صلاح الدین کو بھی ساتھ لے گیا۔ شیر کوہ نے جاتے ہی مصر کے انتظامات کی باغ ڈور خود سنبھالی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کا منصب صلاح الدین کو تفویض ہوا۔ ابھی صلیبیوں کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم نہ اٹھایا گیا تھا کہ سلطان نور الدین محمود نے وفات پائی۔ اس کا فرزند کم عمر تھا اور سخت لڑائیاں درپیش تھیں، جن کے لیے ایک قابل اور تجربہ کار سپہ سالار کی ضرورت تھی۔ ملک کے مدبروں نے یہی مناسب سمجھا کہ بادشاہی صلاح الدین کے حوالے کر دی جائے۔ صلاح الدین نے تیاریاں مکمل کی اور لڑائی شروع کر دی۔ صلیبیوں نے ہر مقامات پر شکست کھائی اور انجام کار بیت المقدس میں محصور ہو کر بیٹھ گئے۔ سلطان نے رمضان 583 ہجری بمطابق ستمبر 1187 عیسوی کو شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مناسب مقامات پر فوجیں مورچے قائم کر کے بیٹھ گئیں۔ پیچھے پہاڑوں پر منجنیقیں لگا دی گئی جو پتھر کے گولے شہر پر پھینکتی تھیں۔ جگہ جگہ سرنگیں لگنے لگیں تاکہ ان میں بارود بھر کر دیواروں کو اڑایا جا سکے۔ محصورین کو کامیابی کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی۔ چونکہ 90 سال پیشتر بیت المقدس کو فتح کر کے انہوں نے شہر کی آبادی پر بہت ظلم کیے تھے، اس لیے اپنے پرانے گناہ کی یاد سے ان پر کپکپی طاری تھی۔ جب ان کی تکلیفیں حد سے گزر گئیں تو شہر حوالے کر دینے پر مجبور ہو گئے۔ آخر طے پایا کہ تمام لوگ اپنی حیثیت کے مطابق فدیہ ادا کر کے چلے جائیں۔ جو لوگ شہر میں رہنا چاہیں ان سے کچھ نہ کہا جائے۔ ساری کھینچ تان لڑائی تک تھی۔ لڑائی ختم ہو گئی تو کھینچ تان بھی نہ رہی، اور سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ شروع ہو گیا۔ جو لوگ روپے دے سکے وہ نکل گئے، جو باقی رہ گئے ان میں سے بہتوں کو سلطان نے معافی دے دی۔ جو صلیبی مارے جا چکے تھے یا قید ہو گئے تھے، ان کی عورتیں اور بیٹیاں شہر میں آ گئی تھیں۔ وہ سلطان کے پاس پہنچی تو اس نے نہ صرف سب کے فدیے معاف کر دیے، بلکہ حکم دیا کہ ان کے عزیزوں میں سے جتنے قیدی ہیں وہ سب رہا کر دیے جائیں۔ چنانچہ وہ عورتیں جہاں جہاں پہنچی سلطان کی فیاضی کے ترانے گاتی رہیں۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو وہ اس بات کو بھول گئے تھے کہ خدا کی سب سے بڑی صفت عدل ہے اور رحم عدل کا تاج ہے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ صلاح الدین کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہوا۔ سلطان کے کارناموں میں اگر صرف یہی کارنامہ دنیا کو معلوم ہوتا تو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ سلطان نہ صرف اپنے زمانے کا بلکہ تمام زمانوں کا بڑا ہی عالی حوصلہ اور بامروت انسان تھا۔ غرض 90 برس کے بعد
بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا، اور یہ فتح اس وجہ سے تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ جس زمانے میں ظلم و جور عام تھا، مفتوحوں پر ہر قسم کی سختیاں روا رکھی جاتی تھی، صلاح الدین نے اس زمانے میں نرمی، رحم اور شفقت کا ایسا برتاؤ کیا جس کی مثال اس دور ہی میں نہیں بلکہ اکثر دوروں میں نہیں ملتی۔